الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے 14 مارچ 2021 کے قاتلانہ حملے میں مجھے الحمدللہ بچایا۔ الحمدللہ۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی 28 اکتوبر 2017 کو مجھ پہ ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، وہ اس سے زیادہ شدید تھی اور اس میں مجھے بہت زیادہ زخم آئے تھے، کافی زیادہ خون بھی بہہ گیا تھا، لیکن الحمدللہ اس سے بھی ریکوری ہو گئی۔ اب اس کانٹیکسٹ میں آج کی جو گفتگو ہے اس میں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے جو جانثار ٹیم والے لوگ ہیں، اپنی فیملی کے لوگ اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں دنیا میں، چاہے وہ اسلامی بہنیں ہیں یا اسلامی بھائی ہیں، جن کی دعاؤں کا حصہ ہم سب کو ملتا رہتا ہے، الحمدللہ ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان بھائیوں اور بہنوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہماری اس دعوت حق کی سپورٹ میں آواز اٹھائی، الحمدللہ۔ اور میں ان تمام اپنے متعلقین، جن کو دینی اعتبار سے میں اپنا فالوور نہیں بلکہ اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں، ان کے حق میں وہی دعا کروں گا جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دعا جو ہے وہ یہی دعا ہوا کرتی تھی، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور دعا کریں تو ساتھ اس دعا کو بھی ایڈ کر دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ایک ایسی دعا ہے جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، اور وہ دعا ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں بھی آئی ہے۔ صرف احادیث میں اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اللہم کا اضافہ کر دیا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اب وہ لوگ جو خصوصاً ہماری اس دعوت حق کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے لیے میں وہی دعا کروں گا جو میں اکثر خود بھی کرتا ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا بھی ہوں کہ ہماری دعوت حق کی کامیابی کا راز وہی دعا ہے جو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 میں آئی ہے۔ اصحاب الکہف کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کر دی، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، تو انہوں نے وہ دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں کامیابی کی راہ مقرر کر دے، تو ہمارا مرشد بن جا، رشد و ہدایت والا معاملہ ہمارے اس امر کے اندر فرما دے، آمین۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے، الحمدللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جہاں تک 14 مارچ 2021 کی جو یہ ایک ایکٹیویٹی ہوئی یہاں پر، اس کا تعلق ہے، تو میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا کہ اسے ڈسکس کیا جائے، اور کوئی ایسا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم اپنا ٹائم لگائیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، مین الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے کافی زیادہ معلومات آپ تک آلریڈی پہنچ چکی ہیں، اور تقریباً تمام بڑے چینلز جو ہیں پاکستان کے،
انہوں نے کور کیا. پھر بھی کسی کو اگر شوق ہے تو میں آپ کو خود جو ریکمینڈ کروں گا، جو میں نے پرنٹ میڈیا، چونکہ سب سے زیادہ اتھینٹک وہی ہوتا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ لوگ لکھتے ہیں، اور میں نے وہ ساری چیزیں خود پڑھی ہیں، میں اسے انڈورس بھی کروں گا. ایک تو جو BBC اردو کا آرٹیکل ہے، اور وائس آف امریکہ کا آرٹیکل ہے، اور پاکستان میں جو ڈان نیوز ہے اس کا انگلش میں لکھا ہوا آرٹیکل ہے. یہ 3 آرٹیکلز اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کی پوری جو گیم ہے وہ سمجھ آ جائے گی. میں اس کو یہاں پر ڈسکس کر کے اپنا ٹائم جو ہے ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ ہمیں اس کی کوئی حاجت ہے کہ ہم کسی سے کوئی ہمدردی کی بھیک مانگیں گے. 1% بھی مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس واقعے کو ڈسکس کیا جائے. البتہ میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمہیداً کم از کم 4 سال کے بعد اپنی وہی سٹیٹمنٹ ریپیٹ کروں گا سلوگن کے طور پر کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین کو بیچ کر 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، اپنی ذات کی خاطر. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا. کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ لگ جائے اور وہ دین کو اپنا سورس آف انکم فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے بنانا شروع کر دے، وہ آپ کو کبھی بھی حق بات نہیں بتا سکتا الا ماشاء اللہ. کوئی شاید ہو ایسا، کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں ہم کرتے، کیونکہ اگر وہ حق بات بتائے گا تو اس کا فرقہ اسے سروائیو نہیں کرنے دے گا. اور آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے بھی واقف ہیں کہ میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر آلموسٹ 31 سال تک 2008 تک بریلوی مکتبہ فکر میں میری زندگی گزری، جس میں میرے 10 سال دعوت اسلامی میں بھی ہیں، گرین پگڑی والی جو جماعت ہے. اس کے بعد 2008 میں کچھ عرصہ میں نے دیوبند کے ساتھ بھی اور پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی گزارا، اور پھر سٹڈی کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے اہل تشیع کو بھی بڑے قریب سے آبزرو کیا. آج بھی میں تمام لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، علماء سے استفادہ کرتا ہوں، تمام کو مسلمان سمجھتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن جہاں پر علمی اختلاف ہے وہ اپنا علمی اختلاف ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. سوائے ایک فرقے کے جو ہمارا سب کانٹیننٹ میں بہت بڑا ایشو ہے، وہ قادیانیوں کا فرقہ، ان کو بھی میں نے ڈیٹیل سے سٹڈی کیا، لیکن ان کی میں تکفیر کرتا ہوں، ان کے سوا سب کانٹیننٹ میں ہم کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے. ایک اہل سنت کا ہی ٹوٹا ہوا گروہ ہے، چونکہ یہ شیعہ میں سے نہیں نکلا، اور شیعہ میں سے بھی ایک ایسا فرقہ ہے جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو نہیں لیکن شام کے اندر پایا جاتا ہے، نصیریہ. جس طرح انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، انہوں نے توحید کے اوپر بڑی اوریاں قسم کی آپ سمجھ لیں اٹیک کیا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کر دی، انہیں خدا کلیم کیا. اور اہل تشیع کی جو مین سٹریم ہے یعنی اثنا عشری، وہ خود ان کی تکفیر کرتے ہیں. بس یہ 2 فرقے ہیں، یعنی قادیانی جو اہل سنت سے ٹوٹ کے الگ ہوئے، اور نصیریہ جو اہل تشیع سے ٹوٹ کے الگ ہوئے. بس ہم ان 2 فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں. باقی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، اہل سنت کے جتنے بھی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا سب کانٹیننٹ میں آپ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کہہ لیں،